وہ نوجوان جنہیں اپنا کیریئر بنانا چاہیے، جنہیں تعلیم میں دلچسپی لینی چاہیے، جنہیں کاروبار میں دلچسپی لینی چاہیے، یہی تو بننے بگڑنے کی عمر ہے، یہی بننے بگڑنے کی عمر ہے۔ بڑھاپے میں بہت کم لوگ بن پائے ہیں، اکثر لوگ جوانی میں ہی بنتے ہیں، اور جوانی میں ہی آج نوجوان بگڑ رہے ہیں، اور بالخصوص ہمارے مسلم نوجوان۔ معاشرے کے فساد اور بگاڑ کا سب سے بنیادی وجہ اسی لیے میں بتا رہا ہوں نوجوانوں کی بربادی ہے۔ اس لیے میرے نوجوان دوستو، تم سوشل میڈیا کو کم سے کم وقت دو، کم سے کم وقت دو۔ موبائل فون بہت ضروری ہو تو ہی استعمال کرو، ورنہ بہت زیادہ موبائل فون پہ اپنے آپ کو سرگرم مت رکھو۔ یاد رکھو، نہ تمہاری تعلیم ہو سکتی ہے، نہ تم کاروبار میں کچھ اچھا کر سکتے ہو، نہ تم تجارت میں کچھ اچھا کر سکتے ہو، نہ نوکری میں کچھ اچھا کر سکتے ہو۔ کتنے مسلم لڑکوں کو آج تجارت سے یا نوکری سے نکال کے باہر کر دیا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ کسی کام کے نہیں ہے، کوئی کام کے نہیں ہے۔ مسلم نوجوانوں کو دیکھ لیجئے، نکڑوں پہ، چوراہوں پہ، گلیوں میں ادھر ادھر بیٹھ کر کے اپنا ٹائم پاس کرتے رہتے ہیں۔ رات کے 12 بج رہے ہیں، 1 بج رہے ہیں۔ ہمارے ممبرا میں بھی یہی حال ہے، مسلم لڑکے 12 بجے، 1 بجے، 2 بجے تک نکڑوں اور چوراہوں پہ بیٹھے نظر آتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے نہ ان کے کوئی گارجین ہے، نہ ان کا کوئی باپ ہے، نہ ان کی کوئی ماں ہے، ان کا کوئی حسابیں لینے والا نہیں ہے کہ بیٹا بیٹی گھر سے باہر نکلے تو واپس آئے کہ نہیں آئے۔ کتنے نوجوان لڑکے لڑکیاں کالج جانے کے لیے جب نکلتے ہیں، ماں باپ کو یہ بھی خبر نہیں کہ وہ کالج جا رہے ہیں، کہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا کوئی چکر چل رہا ہے، وہ جا کہاں رہے ہیں کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ اس لیے ہماری نوجوان لڑکیاں بھی فساد اور بے راروی کے راستے پہ چل رہی ہیں، اور بہت ساری لڑکیاں، جیسا کہ میں پہلے بتایا، لڑکیاں اس وقت ٹک ٹاک پہ اتنا زیادہ جو اپنے ویڈیو بنا کے اپنے حسن و جمال کی آرائش کرنے کے لیے، نمائش کرنے کے لیے، وہ لائک اور شیئر، ابھی پیسہ کمانے کا بھوت جو ہے نا وہ لڑکیوں پہ بھی سوار ہو گیا ہے۔ کوئی کوکنگ کے ذریعہ وہ کھانا بنا کے جو ہے وہ ویڈیو بنا رہی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ ویو ملے اور اس کو پیسے ملے، لیکن وہ کھانا بنانے سے زیادہ وہ اپنے آپ کو سجا سنوار کے آ کے چولہے پہ بیٹھتی ہے، تو لوگ کھانا کم دیکھتے کہ وہ کیسا بنا رہی ہے، اس کو زیادہ دیکھتے کہ اس نے پہنا کیا ہے، وہ میک اپ کیا کری ہے۔ یہ پیسہ کمانے کا دھن اور یہ لائک اور شیئر کہ ہمارے ویڈیوز کو اتنے لوگوں نے دیکھا، اتنے ویو مل گئے، آج ویو کے چکر میں ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں برباد ہو رہے ہیں۔ اتنے لاکھ فالوورز ہیں ہمارے، اتنے لاکھ فالوورز ہیں ہماری ویڈیو ایک کلپ منٹ میں کتنے ہزاروں لاکھوں لوگ دیکھ لیتے ہیں۔ یہ بہت سوار ہے۔ تو بہت ساری لڑکیاں کوکنگ کے ذریعہ کچھ گاؤں دیہات کے مناظر دکھاتی ہیں، گاؤں کی لائف کیسی ہوتی ہے وہ دکھاتی ہیں، کچھ ناچ کر کے دکھاتی ہیں، کچھ گانے پر گانے کے دھن پہ تھرک کر کے ویڈیو بنا کر کے ڈال دیتی ہیں، اور اس کے بعد اسی بہانے ان کو پیسے بھی ملتے ہیں۔ اگر وہ لاکھوں میں اس کے دیکھنے والے ہو گئے، یہ یوٹیوب کی کمائی کھانے والے، یہ نوجوانوں سن لو، کیریئر بناؤ، کیریئر، کچھ محنت کرو، تعلیم حاصل کرو، ترقی کرو، یوٹیوب کی کمائی پہ بھروسہ کر کے مت بیٹھو۔ اور آج ہماری ماشاءاللہ بہت سی حجاب والی بہنیں بھی وہ پیسہ کمانے کے چکر میں، ویو لینے کے چکر میں پہنتی ہیں حجاب، لیکن وہ کیسی کیسی اوٹ پٹانگ باتیں مفتیاں بن کے آتی ہیں۔ دستانے بھی پہنی ہوئی ہیں، حجاب بھی پہنا ہوا ہے۔ ایک بھائی نے فلاں شہر سے مجھے فون کر کے یہ پوچھا ہے، اور وہ نوجوانوں کے مسائل لاتی ہیں، چٹخارے دار نوجوانوں کے مسائل، سلگتے مسائل، شہوت انگیز مسائل، جس سے شہوانی جذبات بھڑک اٹھتے ہیں۔ یہ سب ویو لینے اور پیسے کمانے کے پھندے ہیں۔ سن لیجئے، ارے تو ہی مفتیا تھی کہ تیرے کو فون کر کے ایک نوجوان پوچھ رہا ہے جو لڑکے لڑکیوں کے یا نوجوانوں کے باریک مسائل ہوتے ہیں، وہ بیٹھ کر کے فتویٰ دے رہی ہے۔ ایسی بھی لڑکیاں یوٹیوب پہ سرگرم نظر آ رہی ہیں، برقعے اور نقاب کو بھی بدنام کر رہی ہیں، اور ایسی ایسی ہیڈنگ لگا رہی ہیں کہ وہ میں زبان سے بیان نہیں کر سکتا، کہ اس کو بھڑکیلے تڑکیلے اور شہوت انگیز وہ ٹائٹل جو یوٹیوب پہ جو دکھتا ہے تو فوراً آدمی دیکھ کر کے اس کو کلک کر دیتا ہے۔ ہاں، یہ پیسہ کمانے کی دوڑ ہے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ یہ سب چھوڑو، یہ سب پھندے، یہ شیطانی پھندے ہیں، اور یہ دشمنان اسلام کے پھندے ہیں۔ یہ سب چھوڑو، کچھ کام کرو، دھندا کرو، تعلیم حاصل کرو، بزنس کرو، تجارت کرو، اور میرے نوجوانوں، دین سے اپنا لگاؤ،
پیسہ کمائیے، تعلیم حاصل کیجئے، کسی بھی میدان میں آپ ترقی کیجئے، لیکن آپ دین سے جڑے رہیے، دین سے جڑے رہیے۔ آج نوجوان مسجدوں سے دور ہیں، نمازوں سے دور ہیں۔ آج نوجوانوں کے حلقہ احباب کا اگر جائزہ لے لیا جائے، ہمارے نوجوانوں کی دوستیاں کیسے کیسے، کوئی ٹپوری ہے، کوئی چرسی ہے، کوئی گجیڑی ہے، کوئی کان میں بالی پہنے ہوئے ہے، کوئی گجنی کٹ بال کٹائے ہوئے ہے، کسی کا آدھا بال غائب ہے، آدھے سر پہ چھپر کے جیسا بال پڑا ہوا ہے۔ ایسے لوگوں سے ہمارے بچوں کی دوستیاں ہوتی ہیں، دوستیاں ہوتی ہیں، دوستی کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ کائنات کے امام فرماتے ہیں مثل الجلیس الصالح والسوء، اچھے اور برے دوست کی مثال ہے کحامل المسک و نافخ الکیر، مشک اور خوشبو بیچنے والے کی طرح اور بھٹی دھونکنے والے کی طرح۔ اگر آپ اچھے آدمی سے دوستی کرو گے، اس کی مثال اس خوشبو بیچنے والے کی طرح ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے فحامل المسک اما ان یحذیک، یا تو تمہیں کوئی عطر کی شیشی ہدیے میں دے دے گا، او تبتاع منہ، یا تم کوئی شیشی اس سے خرید لو گے، او تجد منہ ریحا طیبہ، یا اس کے پاس بیٹھو گے تو اچھی خوشبو پاؤ گے۔ اور برے لوگوں کی صحبت میں ہمارے نوجوان جو رہتے ہیں، ٹپوریوں اور چرسیوں کی صحبت میں بیٹھنے والے سن لیں، ایسے اوباشوں، بدماشوں اور لفنگوں سے دوستیاں کرنے والے سن لیں، ان کی مثال بھٹی دھونکنے والے کی طرح ہے۔ اما ان یحرق ثیابک، وہ یا تو تمہارے کپڑے کو جلا دے گا، او تجد منہ ریحا خبیثا، یا اس کے پاس بیٹھو گے تو دھواں ملے گا، بدبو ملے گی، کیا ملے گا؟ اس لیے قیامت کے دن ساری دوستیاں ختم ہو جائیں گی، صرف متقیوں کی دوستیاں رہ جائیں گی۔ کائنات کے امام فرماتے ہیں لا تصاحب الا مومنا، صرف مومن سے دوستی کرو، ولا یاکل طعامک الا تقی، تمہارا کھانا صرف متقی کھائے، پرہیزگار کھائیں، تمہارا کھانا متقی کھائیں، پرہیزگار کھائیں۔ تو اچھے آدمی سے دوستی کرو۔ اس لیے المرء مع من احبا، دنیا میں آدمی جس سے محبت کرتا ہے، قیامت میں اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، اسی کے ساتھ وہ اٹھایا جائے گا۔ اب تم دیکھ لو کہ تم کس کے ساتھ دوستی گانٹ رہے ہو۔ المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے ہی دین پہ ہوتا ہے۔ فلینظر احدکم من یخالل، تم میں سے ایک آدمی دیکھ لے کس سے دوستی گانٹ رہا ہے، کس سے دوستی گانٹ رہا ہے۔ اور معلوم ہے یہ جو اوباشوں اور لفنگوں سے دوستیاں کر رہے ہیں ہمارے نوجوان، وہ اس آیت کریمہ کو غور سے سنیں۔ یوم یعض الظالم علی یدیہ، جس دن ظالم آدمی قیامت کے دن اپنے ہاتھوں کو اپنے دانتوں سے چبائے گا، کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش کی میں نے رسول کے ساتھ اپنا راستہ بنایا ہوتا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش کی میں نے فلاں کو دنیا میں اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، لقد اضلنی عن الذکر جاءنی، جب لقد اضلنی عن الذکر، اس نے مجھے ذکر سے گمراہ کر دیا، ذکر سے گمراہ کر دیا، پھیر دیا۔ تو میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، تمہاری وجہ سے معاشرہ بگڑ رہا ہے، برائیاں بڑھ رہی ہیں، تمہیں تو اپنی اصلاح کرنی پڑے گی، اصلاح کی فکر کرنی پڑے گی۔ آج نشہ خوری کا معاملہ، نشہ خوری کی لت پڑتی جا رہی ہے۔ ابھی آپ سن رہے تھے ہمارے نوجوان نشہ خوری کی لت میں گرفتار ہے۔ معاشرے کے فساد اور بگاڑ کا، اور ہمارے نوجوانوں کے بگاڑ کا بنیادی سبب ایک یہ بھی ہے، ناچ گانے میں ابھی میں نے بتایا آپ کو کہ یہ ایک چھوٹی سی چپ اور میموری، میں نے کہا جتنے گانے اور جتنی فلمیں آج موبائل فون سے سنے اور دیکھے جا رہے ہیں، اور کسی کوئی ذریعہ اور نہیں اس سے بڑھ کر کے، اور کوئی مہلک و خطرناک بھی نہیں اس سے زیادہ۔ آج گانے بجانے کا کتنا رواج ہو گیا ہے۔ پہلے گانا سننا آسان نہیں تھا، پہلے جب ریڈیو آیا، پہلے ہمارے بزرگ بتاتے ہیں، ہمارے دادا وغیرہ، کہ گاؤں میں کوئی ایک آدمی ریڈیو لاتا تھا تو شام میں لوگ تھکے ہارے دیہاتی کھیتوں میں ہل چلانے والے کہتے تھے فلانے بابو کے وہاں، چودھری بابو کے وہاں ایک آدمی وہ لائے ہیں ریڈیو، بمبئی سے ریڈیو لائے ہیں،
تو چلو ابھی کوئی لتا منگیشکر گائے گی، محمد رفیع گائے گا تو ہم لوگ سنیں گے، تھوڑی دیر بیٹھ کر کے جا کے وہاں لوگ ٹائم پاس کر لیتے تھے۔ اچھا اس کے بعد ٹی وی وی سی آر آیا، تو ٹی وی وی سی آر بھی آدمی ہر جگہ لے کے تو نہیں جا سکتا، کبھی ٹائم نکال کے دیکھ لیا، سن لیا۔ لیکن جب سے یہ چھوٹی سی چپ اور میموری جو ہمارے فون میں لگی رہتی ہے، اس نے تو اتنا معاملہ بگاڑ دیا ہے کہ آدمی ہائے ہائے سینکڑوں ہزاروں گانے اور فوش فلمیں اس کے اندر بھری رہتی ہے۔ آدمی زمین میں ہے گانا سن رہا ہے، آسمان میں ہے، فضا میں اڑتے ہوئے بھی ہم نے جہاز میں دیکھے ہیں کتنے ایسے ناہنجار جو کانوں میں ایئر فون ٹھوس کر کے فضا میں اڑ رہے ہیں اور گانا سن رہے ہیں۔ کھیت میں کسان ہل چلا رہا ہے، کان میں ایئر فون لگا کے گانا سن رہا ہے۔ سڑک پہ ایک جھاڑو لگانے والا جاروب کش، وہ بھی جھاڑو لگا رہا ہے، کان میں ایئر فون ٹھوس کر کے گانا سن رہا ہے۔ وہ کام والی بائی جو ہمارے گھروں میں صاف صفائی کے لیے آتی ہے، اپنا صفائی بھی کر رہی ہے، کان میں ایئر فون لگا کے گانا سن رہی ہے۔ آج میرے بھائیوں ہر جگہ گانا ہی گانا، دکان میں گانا، مکان میں گانا، زمین میں گانا، آسمان میں گانا، صحرا میں گانا، بیابان میں گانا، جہاں بھی یہ آدمی گانا ہی سن رہا ہے۔ کتنا، اور یہ گانا سننا اتنا آسان نہیں ہے جتنا یہ گانے بجانے کے جو آلات، یہ بھی ہمارے نبی کی پیشین گوئی تھی، قیامت قریب ہوگی تو گانے بجانے کے آلات کا ظہور ہوگا، نشہ خوری عام ہو جائے گی۔ نشہ خوری پہ آپ سن چکے، اس لیے میں اس طرف نہیں جانا چاہتا۔ کائنات کے امام فرماتے ہیں لَيَشْرَبَنَّ أُنَاسٌ مِّنْ أُمَّتِ الْخَمْرَ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا، ان قریب میری امت کے لوگ شراب پیئیں گے مگر نام بدل دیں گے، ٹائٹل بدل دیں گے۔ اب شراب تو شراب ہے، چاہے اس کا نام آپ روح افزا رکھ دو، چاہے آپ اس کا نام وسکی رکھ دو، چاہے وائن وہ کیا ہے، شراب ہی ہے۔ ہاں تو میری امت کے لوگ شراب پیئیں گے لیکن ٹائٹل بدل دیں گے۔ وَيُضْرَبُ عَلَىٰ رُؤُوسِهِمِ الْمَعَازِفُ وَالْقَيْنَاتُ، ان کے سروں پہ ڈھول بجائے جائیں گے، تاشے بجائے جائیں گے، اور اللہ انہیں زمین میں دھنسا سکتا ہے۔ یخسف اللہ بہم الارض ویجعل منہم القردۃ والخنازیر، ہو سکتا اللہ انہیں کی شکلوں کو سور اور بندر بنا دے۔ معلوم آسان معاملہ، اس کو آپ نے سمجھ رکھا ہے، گانے بجانے اور جو ہے سننے کو، کہ اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں ہو سکتا دھسا دے اور ان کی شکلوں کو سور اور بندر کی طرح بنا دے۔ صوتان ملعونان فی الدنیا والآخرہ، دو آوازیں ملعون ہیں دنیا اور آخرت میں، مزمار عند نعمہ ورنۃ عند مصیبہ، نعمت کے وقت مزمار بانسری بجانا، گانا بجانا، اور مصیبت کے وقت بین کرنا، نوحہ کرنا، یہ دو آوازیں اللہ کی نگاہ میں ملعون ہیں۔ اس لیے میرے نوجوانوں خواب غفلت سے بیدار ہونا پڑے گا۔ خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ، آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، عمر یوں ہی گنوانے سے کیا فائدہ، اپنے رب کو جوانی میں بھولا ہے تو، اور طاقت کے بوتے پہ پھولا ہے تو، جب جوانی ڈھلے گی تو پچھتائے گا، پھر یوں رونے رلانے سے کیا فائدہ۔ تو میرے بھائیوں، یہ دنیا فتنوں اور برائیوں سے بھرتی جا رہی ہے، معاشرہ دن بدن کرپٹ ہوتا جا رہا ہے، فتنوں سے معاشرہ بھرتا جا رہا ہے۔ کون سی برائی ہے جو ہمارے معاشرے میں نہیں ہے؟ چوری ہے، زناکاری ہے، عریانیت ہے، فحاشی ہے، سود خوری ہے، بددیانتی ہے، اور اکل حرام ہے، اکل المال بالباطل ہے، کذب بیانی ہے، قتل و غارت گری ہے۔ فتنے کے اوپر میں نے ایک نظم لکھی تھی، وہ پتہ نہیں آپ کو میں سنا سکا یا نہیں سنا سکا بھی۔ کورونا کے بعد میں نے پوری جو یہ برائیاں ہیں وہ میں نے سمیٹنے کی کسی حد تک کوشش کی تھی، کہ فتنوں کا زمانہ ہے، ایمان بچانا ہے، اللہ کو اب اپنے رو رو کے منانا ہے، چوری و زناکاری
رشوت و نشہ خوری، ہر گام پہ فحاشی اور ناچ وہ گانا ہے، نہ صدق بیانی ہے نہ پاس امانت ہے، نہ صدق بیانی ہے نہ پاس امانت ہے، بس جھوٹ و خیانت ہی گھر گھر کا فسانہ ہے۔ میرے بھائیو، آج معاشرے کے بگاڑ کا ایک بنیادی سبب یہ ہے کہ آج معاشرے میں ہمارے کذب بیانی، مکر و فریب، مکر و دجل اور اسی طریقے سے خیانت اور بددیانتی عام ہو چکی ہے۔ اس برائی میں صرف نوجوان ہی مبتلا نہیں ہے، ہر طبقے کے لوگ مبتلا ہیں۔ اور کائنات کے امام نے فرمایا تھا جب قیامت قریب ہو جائے گی تو لوگوں میں جھوٹ کا ظہور ہوگا، وَيَفْشُو فِيهِمُ الْكَذِبَ۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ جب قیامت قریب ہوگی کذب بیانی اور جھوٹ کا ظہور ہوگا، لوگ اس قدر جھوٹ بولنے لگیں گے، یشہدون ولا یستشہدون، لوگ گواہی دیں گے، ان سے گواہی مانگی نہیں گئی ہوگی، ایسے کھڑے ہو کر کے جھوٹی گواہیاں لوگ دینا شروع کر دیں گے۔ میرے بھائیوں، آج یہ جھوٹ اتنا عام ہو چکا ہے اور زندگی کے تمام شعبوں میں کذب بیانی عام ہے۔ اور آج دیکھ لیجئے میں رذیلوں کی بات کیا کروں، اچھے اچھے شریف بھی اس بیماری میں مبتلا ہیں، فون پہ بات کرتے ہوئے چل رہے ہیں کسی سے۔ میں اس وقت پونا میں ہوں، ناسک میں ہوں، گجرات میں ہوں، جبکہ وہ بیگن واڑی کی سڑک پہ چلتے ہوئے جا رہے ہیں اور سامنے والے کسی کسٹمر یا کلائنٹ یا اپنے کسی بھی دوست سے کہہ رہے ہیں کہ میں ممبئی، آؤٹ آف ممبئی ہوں، آؤٹ آف ممبئی ہے، اور چل رہے ہیں بیگن واڑی میں۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو جھوٹ سکھا رہا ہے، باپ گھر میں موجود ہے، کوئی دروازے پہ دستک دیتا ہے، باپ کہتا ہے بیٹا جا کے بول دو ابا گھر میں نہیں ہے۔ یہ کیا ہے میرے بھائیو؟ یہ کذب بیانی، یہ معاشرے کا ناسور ہے۔ اور ایسے ہی امانتوں میں خیانت، اللہ اکبر، امانتوں میں خیانت یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کیف بک یا ابن عمر اذا بقیت فی حثالۃ من الناس، او ابن عمر تم کیا کرو گے اگر تم گرے پڑے کوڑا کرکٹ جیسے لوگوں کے بیچ میں پھنس جاؤ، لوگ اتنا کرپٹ ہو جائیں، اتنے بگڑ جائیں کہ جیسے کوڑا کرکٹ بھوسی ہوتی ہے۔ حثالہ علماء بیٹھے ہیں، حثالہ عربی میں بھوسی کو کہتے ہیں، کوڑا کرکٹ کو ویسٹیج چیز جو نکل جاتی وہ حثالہ ہے۔ کہتے ہیں لوگ اتنے برے ہو جائیں گے کہ جیسے بھوسی اور پیا، تو تم کیا کرو گے؟ اذا مرجت عہودہم وخفت اماناتہم، لوگ عہد و پیمان کا خیال نہیں کریں گے، ایگریمنٹ کریں گے، توڑ دیں گے، کوئی ایگریمنٹ کا خیال نہیں، کوئی پاس و لحاظ نہیں ہے، امانتوں میں خیانت عام ہو جائے گی۔ تو عبداللہ بن عمر کیا کرو گے ایسے گرے پڑے لوگوں میں پھنس جاؤ؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ ہی بتا دیجئے کیا کروں؟ آپ نے فرمایا الزم بیتکا، اپنے گھر کو لازم پکڑ لو، زیادہ لوگوں میں خلط ملط مکس نہ ہو۔ اور اسی طریقے سے آپ نے فرمایا اپنی زبان کی حفاظت کرو، زبان کی حفاظت کرو، تنہائی میں رہنے کی زیادہ کوشش کرو، اپنے آپ کو لازم پکڑ لو، دوستوں کی محفلوں کو، نکڑوں کو، چوراہوں کو، ہوٹلوں کو، باروں کو چھوڑ دو، جگہ جگہ جو لوگ جہاں زیادہ جمع ہوتے وہاں جمع ہونا چھوڑ کے گھر میں آ جاؤ۔ آج امانت میں خیانت، امانت کہیں صرف یہی نہیں ہے کسی کے پاس روپیہ پیسہ آپ جمع کر دو تو جیسا جمع کیا ویسا واپس کر دے، ٹھیک ہے، یہ امانت ہے، یہ امانت ہے، لیکن ایسے لوگ آپ کو کتنے ملیں گے ذرا مجھے آپ بتائیے؟ حالانکہ امانت کا دائرہ بہت وسیع ہے، امانت تو یہ بھی ہے مجلس میں بات ہو رہی ہے،
مجلس میں اور مجلس والے چاہ رہے ہیں کہ یہ بات اوپن نہیں ہونی چاہیے، تو آپ اسے اپنے سینے میں رکھیے۔ اگر آپ اوپن کر رہے ہو تو آپ خیانت کر رہے ہو۔ امانت یہ بھی ہے، کوئی دوست آپ کو اگر اپنا راز بتا رہا ہے تو اس راز کو اپنے سینے میں محفوظ رکھیے، اگر اوپن کر دیے تو امانت میں خیانت۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں اذا ضیعت الامانۃ فانتظر الساعہ۔ آج ہمارے معاشرے میں میرے بھائیوں خیانت اس قدر عام ہو چکی ہے، اللہ کی پناہ، جب امانت ضائع کر دی جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔ خیانت آج کہاں کہاں نہیں ہے۔ مارکیٹ میں خیانت ہے تو ہی ہے، وہ مارکیٹ میں تو خیانت ہی ہے۔ میں بتا رہا ہوں کہ دینی شعبوں میں خیانت جو ہے، میں تو بہت 1 گھنٹہ سوچ کے بیٹھا تھا، لیکن یہی جو ہے نا کہ وہ بعد میں وقت کم پڑ جاتا ہے۔ چلیے کوئی بات نہیں ہے، ہمارے شیخ انشاءاللہ کمی پوری کر دیں گے۔ ہمارے دوست اور ساتھی شیخ عبدالحکیم صاحب تشریف لے آئے ہیں، مجھے بڑی خوشی ہے، تو مجھے بھی تھوڑی راحت مل جائے گی، چونکہ آگے مجھے ابھی 3 دن لگاتار پروگرام ہے، آج لے کے یہ 4، تو میں اپنی بات کو یہاں سے ختم کرنا چاہ رہا ہوں۔ بس یہ آپ سن لیجئے کہ امانتوں میں خیانت، اللہ کے مال میں اگر کوئی خیانت کر رہا ہے یہ بہت بڑی خیانت ہے۔ جو لوگ تجارت اور بزنس اور دھندے سے جڑے ہیں، وہاں اگر کوئی خیانت کر لیتا وہ بھی خیانت ہے، وہ بھی خیانت ہے، اس کو کوئی صحیح نہیں کہہ سکتا۔ لیکن جو لوگ اللہ کے نام پہ لاتے ہیں، اللہ کے نام پہ لاتے ہیں اور ہضم کر جاتے ہیں، یہ بیماری بڑی عام ہو چکی ہے۔ سن لیجئے، میں صاف آپ کو بتا رہا ہوں۔ اسی منبر سے میں نے کہا تھا کہ یہ بیماری بڑی عام ہو چکی جا رہی ہے۔ ہماری جو برادری ہے نا، ہماری برادری میں لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ سیٹ صاحب دھندے سے سیٹ بنے ہیں، تو ہم چندے سے سیٹ بن کے دکھائیں گے۔ بھئی چندہ ٹھیک ہے، بغیر چندے کے مسجد مدرسوں کو ضرورت ہوتی ہے ضرورت، چندہ دینا بھی چاہیے اور چندہ کرنا بھی چاہیے، لیکن ایسے فراڈی اور ایسے مکار دیکھنے میں آ رہے ہیں کہ ہم تو پریشان ہو جاتے ہیں۔ یا اللہ، جھولا اٹھائے چلے آ رہے ہیں، نہ مسجد کا پتہ ہے نہ مدرسے کا پتہ ہے، کیا جواب دیں گے یہ لوگ؟ ایسے لوگ جو بیچارے جو حقیقت میں مسجدیں ہیں، جہاں مدرسے ہیں، ان کا بھی نقصان کر رہے ہیں، اور پوری علماء برادری کے ماتھے پہ کلنک بنے ہوئے ہیں، ایسے لوگ کلنک بنے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نام پہ لانا اور اس میں خیانت کرنا یہ بہت بڑی خیانت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا رد الخیط والمخیط، ایک سوئی اور دھاگا مال غنیمت میں سے اگر تم نے نکال لیا ہے تو لا کے واپس کر دو۔ ان الغلول عار ونار وشنار علی آلہ یوم القیامہ، اس لیے کہ خیانت کرنے والوں کے لیے قیامت میں ندامت اور رسوائی کا باعث بن جائے گی، رسوائی کا باعث بن جائے گی میرے بھائیوں۔ اور جو جس چیز میں خیانت کرے گا وہی اٹھا کے لائے گا۔ اللہ کے رسول، صحیح مسلم کی روایت ہے، قیامت کے دن اس حال میں تمہیں نہ پاؤں کہ اپنے کندھے پہ کوئی اونٹ لادے ہے، وہ اونٹ بلبلا رہا ہوگا اور آدمی کہہ رہا ہوگا اغثنی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول مدد کر دیجئے۔ کندھے پہ لادے ہوگا اونٹ اور اونٹ بلبلا رہا ہوگا، اللہ کے رسول کہیں گے لا املک لک من اللہ شیئا، میں نہیں تمہارے لیے، آج کچھ بھی نہیں کر سکتا میں تمہارے لیے۔ کوئی گائے لادے ہوگا، کوئی بھینس لادے ہوگا، کوئی بکری لادے ہوگا، بکری میں میاں رہی ہوگی، اب کوئی مدرسے لادے ہوگا، کوئی مسجدیے لادے ہوگا، کوئی یتیم خانے لادے ہوگا، کوئی دعویٰ سینٹر لادے ہوگا، کوئی فاؤنڈیشن لادے ہوگا، نہ جانے کیا کیا لوگ لاد کے آئیں گے۔ جو بھی جس چیز میں خیانت کرے گا، یہ میں نہیں کہتا اللہ، وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جس چیز میں جو خیانت کرے گا وہی اپنے کاندھے پہ لاد کے قیامت کے دن لائے گا۔ ہر آدمی اپنا جائزہ لے لے، ہر آدمی اپنا جائزہ لے لے، قیامت میں اتنے ہولناک اور بھیانک منظر کے لیے وہ تیار ہے کہ نہیں؟ جب سارے لوگ ایک جگہ جمع ہوں گے اور کسی کو کوئی گائے یا اونٹ یا کوئی پراپرٹی اگر کندھے پہ لاد کے لاتا ہوا دیکھے گا تو کیسا لگے گا؟ لوگ آنکھ پھاڑ پھاڑ کے دیکھیں گے، ہاں خوب مزہ کہہ رہے ہو، ہاں خوب پیٹ بڑھائے تھے، اب چربی پگھلے گی تو اب سمجھ میں بات آئے گی۔
تو اس لیے میرے بھائیوں، حرام کمائی سے ہمیں بچنا ہے، امانتوں میں خیانت نہیں کرنی ہے، ہمیں صدق بیانی سے کام لینا ہے۔ اور عورتوں کے حوالے سے بھی میں نے سوچا تھا کہ آخری میں رکھوں گا اپنی بہنوں کے لیے، لیکن وقت ہو گیا شارٹ، چونکہ میں نے ذہن جو اپنا کمپیوٹر سیٹ کیا تھا وہ 1 گھنٹے کا، لیکن انشاءاللہ ہمارے شیخ سے گزارش ہے کہ ہماری بہنوں کے لیے میں تو نہیں کچھ کہہ سکا، آپ ضرور کچھ جو ہے کہہ دیجئے گا۔ اور یہاں عنوان بھی نہیں بتایا گیا تھا اتفاق سے، تو ہم نے اپنے حساب سے اپنا کمپیوٹر سیٹ کر لیا تھا۔ بہرحال آپ تمام لوگوں کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ، اور یہاں کی منتظمہ کمیٹی اور اس ادارے سے تو ہمارا بہت پرانا لگاؤ ہے، وہ آپ کو پتہ ہے، اور یہاں حالیان گونڈی جو ہیں اکثر میرا یہاں آنا ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سب بھائیوں کو جزائے خیر دے، اور اس ادارے کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم تمام بھائیوں کو اپنے دین ایمان عقیدے کو بچانے کی، اپنے بچوں کی صحیح تربیت کی اللہ ہمیں توفیق بخشے، آمین۔ وما توفیق الا باللہ، صلی اللہ علیہ محمد، السلام علیکم۔